سوچئے کہ وہ کعبۃ اللہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں، الفتوں، چاہتوں اور عشق کا مرکز ہے. میں نے ہے کا لفظ استعمال کیا ہے ناظرین، ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن گلیوں میں گھومے پھریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کعبے کی وجہ سے نہیں، اس میں موجود حجر اسود کی وجہ سے نہیں، رکن یمانی کی وجہ سے نہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی جو قبور مطہرہ ہیں ان کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے محبوب کے چلنے پھرنے کی وجہ سے اس کعبے کی قسم اٹھائے کہ لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. یعنی اللہ کو محبوب کا چلنا پھرنا اتنا پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال قرآن پاک میں ایک آیت کی صورت میں دے دے. یہ کعبہ وہ ہے ناظرین کہ جب مکے کے ظالموں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، جب قریش مکہ نے ظلم کی، بربریت کی ایک داستانوں کو رقم کر دیا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر قیامت صغریٰ بپا کر دی گئی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکے کی گلیوں کو مکمل طور پہ تنگ کر دیا گیا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجڑی پھینکی گئی، ان کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے صحابہ پر تشدد کیا گیا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال کی محصوری کاٹنی پڑی ناظرین، 3 سال کی محصوری. یہ جملہ کہہ دینا بہت آسان ہے، روا روی میں ایک جملہ نکل جائے بہت آسان ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ شیب ابی طالب کی اس گھاٹی میں 3 برس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے گزارے. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق فرمایا ہے، آپ کو چمڑے ابال ابال کر، پتے ابال ابال کر پینے پڑے. یہ شیب ابی طالب کا معاملہ ہے ناظرین، ہم تو صرف بیان کر سکتے ہیں صاحب. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی تنگ کر دی گئی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. جب آپ ہجرت فرمانے لگے ناظرین، میں آپ کو تاریخی پس منظر میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ہجرت فرمانے لگے تو آپ پلٹ پلٹ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، اور بار بار آپ کی زبان اقدس سے جملے نکلتے تھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے کعبہ تو مجھے دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم، لیکن میں کیا کروں، میرا من نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن میری قوم مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتی. اس عالم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کو چھوڑ کر گئے تھے، بیت اللہ کو چھوڑ کر گئے تھے ناظرین. اور یہی وہ موقع تھا ناظرین کہ یہیں اسی دور کے اندر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 گانہ نماز ادا کرنے کے لیے عثمان بن طلحہ سے کہا تھا، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو روک دیا تھا آپ کو کہ نہیں، 2 گانہ نماز ادا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو میرے سرکار نے اس وقت فرمایا تھا، فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو نہیں ہوئی صاحب، فتح مکہ کی بشارت تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دے دی تھی، اپنے محبوب کی زبان اقدس سے پہلے عطا کر دی تھی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے سنے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان یاد رکھنا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے دست مبارک میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا. تو فتح مکہ تو ناظرین اس وقت ہو چکی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، ایک موقع آتا ہے کہ صلح حدیبیہ ہوتی، 10 سال کا کانٹریکٹ ہے، لیکن ان بدبختوں کو کیا معلوم تھا کہ اللہ کی بنت کیا ہے، اس کی قدرت کی بنت کیا ہے. انہوں نے اپنے پیروں پر خود کلاڑے مار دیے کہ جب بنی بکر کے ساتھ مل کر، جو کہ حلیف قبیلہ تھا قریشیوں کا، بنی خزاعہ پر انہوں نے چڑھائی کی اور اتنی قتل و غارت کی کہ ان ظلم و ستم سے بھرے ہوئے لوگوں کو یہ بھی پاس نہ رہا کہ حرم مکہ کو انہوں نے مکمل طور پہ اس کے تقدس کو پامال کیا، وہاں پر خون بہایا گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو کھڑا کر دیا کہ اٹھو، اب لشکر لے کے ہمیں مکے کی جانب روانہ ہونا ہے. یہ ہے ناظرین اصل میں تاریخ. اب ذرا سوچئے، لشکر چلتا ہے، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ 10,000 ستاروں کے جلاؤ میں کائنات کے چاند چل رہے ہیں، مکے کی جانب رواں دواں ہیں. میرے ساتھ رہیے گا ناظرین، کیونکہ یہ مکہ، یہ بنیادی طور پہ آج کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کی عظمت کا دن ہے صاحب، یہ کعبے کی عظمت کا دن ہے، یہ مسلمانوں کی توقیر کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے رتبے کے عروج کا دن ہے، یہ کعبۃ اللہ کے مرتبے کے عروج کا دن ہے. یہ فاؤنڈر آف کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یوں کہیے کہ ان کی تمنا کی تکمیل کا دن ہے، ان کی تمنا کی معراج کا دن ہے ناظرین، جو آج فتح مکہ کا دن ہے. دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں، اور یہ پڑاؤ جب ایک مخصوص جگہ پہ جا کے ہوتا ہے تو تمام شمعدانوں کو روشن کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے. اب
آہستہ آہستہ مکے کی گلیاں آنے والی ہیں ناظرین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کے ارد گرد موجود ہیں، اسلحے سے لیس ہیں. مجاہدین اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ نشاور کرنے کو تیار ہیں. قافلہ آگے آگے بڑھ رہا ہے ناظرین. فاتح اعظم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصفہ پر موجود ہیں. اب ذرا سوچئے کہ طاقت بھی موجود ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، تعداد بھی موجود ہے. 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں موجود ہیں. یعنی طاقت کا گھمنڈ نہیں ہے، انکساری اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سر اقدس کو اس حد تک جھکا دیتے ہیں کہ آپ کا سر اقدس اور آپ کی شیرش مبارک جو ہے وہ اونٹ کے کوہان سے جا کر لگتی ہے، اور آپ کی زبان اقدس پہ اس وقت سورہ فتح جاری ہے، سورہ فتح کی تلاوت ہو رہی ہے. اور جیسے ہی آپ نے مکے کی گلیوں میں قدم رکھا ہے ناظرین، آپ نے جو سب سے پہلا اعلان فرمایا، آپ نے 4 باتیں فرمائی. پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ آج جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے. آج جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے. آج جو اپنے ہتھیاروں کو ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے. تو وہاں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پہ ایک جملہ آپ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی عرض کیا، فرمایا کیونکہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے. آپ نے فرمایا کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کے لیے بھی امان ہے. یہ 4 جملے آپ نے مکے کی گلیوں میں داخل ہونے کے بعد فوری طور پہ فرمائے. اب نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے. اس وقت آپ کا جو جھنڈا ہے ناظرین وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں تھا. اسلام کا پرچم آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ و جدال کا دن ہے، آج حرم پاک میں خون ریزی کا دن ہے، آج قریشیوں کی ذلت کا دن ہے. جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت اقدس میں یہ جملے گئے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں سعد غلط کہتا ہے، بلکہ آج تو الیوم یوم المرحمہ ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج کعبے پر غلاف چڑھانے کا دن ہے، آج قریشیوں کی عزت میں 4 چاند لگنے کا دن ہے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ طاقت بھی موجود ہے، قوت بھی موجود ہے، ہتھیار بھی موجود ہیں، مجاہد بھی موجود ہیں، اور یہ تمام لوگ جتنے بھی قریشی اس وقت میرے سامنے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے قریشیوں کو عزت دی کہ آج ان کی عزت میں 4 چاند لگنے کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج کعبے کو غلاف چڑھانے کا دن ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تاریخ میں آتا ہے اس میں کہ جس طرح سے ہے کہ آپ نے حجر اسود کو دیکھا تو آپ نے اپنی چھڑی مبارک سے استلام فرمایا، پھر اس کا طواف فرمایا. اور طواف فرمانے کے بعد وہ موقع آتا ہے ناظرین کہ جس بیت اللہ میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، آج اس بیت اللہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں. میرے ساتھ ہیں نا؟ آج اس بیت اللہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 360 بتوں کو اشارہ کر کر کے گرایا، سارے اوندھے منہ گرنا شروع ہوئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو پاک فرمایا، 2 گانا نماز ادا کی. اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے، پوچھا این عثمان، عثمان کہاں ہیں؟ کانپتے ہوئے آئے سرکار کی بارگاہ میں کہ اب تو گردن اڑ جائے گی، ختم، معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ میں نے روکا تھا. قربان جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی رحمت پر کہ تمام صحابہ اس وقت مچل رہے تھے کہ کاش خانہ کعبہ کی کنجیاں ہمیں مل جائیں، کاش یہ عزت یہ توقیر ہمیں مل جائے، کاش یہ خدمت کا موقع ہمیں مل جائے. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی دی اور فرمایا کہ اے عثمان، اب رہتی دنیا تک تمہاری نسلوں میں یہ چابیاں رہیں گی، کوئی ظالم ہی ہوگا جو تم سے لے گا. یعنی آپ نے رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ تو نے مجھے محروم کیا تھا لیکن میں رحمت للعالمین ہوں، میں نے ایک بار پھر تجھے عطا کر دیا. اب آپ کا اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا سا دربار لگتا ہے. آپ پوچھتے ہیں قریشیوں سے، ان قریشیوں سے کہ جنہوں نے ظلم و ستم کیا تھا، ان قریشیوں سے کہ جنہوں نے آپ کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آپ کو زد و کوب کیا تھا، آپ کو زندگی جو ہے انتہائی محدود کر دی تھی، آپ کے صحابہ پر قیامت صغریٰ بپا کی تھی، اس کی میں تفصیل آپ کو پہلے بتا چکا. اب آپ نے سوال کیا، کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ دیکھیے جی، ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میں نے اچھا کیا ہے، مجھے امید اچھے کی رکھنی چاہیے، میں نے برا کیا ہے، مجھے برے کی امید رکھنی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اچھا کیا ہے آپ کے ساتھ، آج تو آپ ہماری گردنیں اڑا دیں کوئی سوال نہیں ہوگا. لیکن وہ جانتے تھے کہ سوال کس کا ہے، تو جواب یہ دیا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بیٹے کے، کریم بیٹے ہیں، کریم کے بیٹے ہیں.
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، میں بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمہارے ساتھ یہی کروں گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ جملے ادا کرنے تھے ناظرین، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، پورا مکہ نعرہ تکبیر کی صداؤں کو سنتا رہا، فضائیں نعرہ تکبیر کی صداؤں کو بلند کر رہی تھی، ہر طرف اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا جا رہا تھا۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ وہ رحمت للعالمین کہ جنہوں نے رحمت کے ایسے می کو برسایا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، یاد رہیے سب سے بڑا دشمن تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس امت کا فرعون۔ ان کی بیوی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، لیکن اس سے پہلے کا واقعہ وہ یمن بھاگ گئے تھے خوف سے۔ ان کی بیوی وہاں پر گئیں اور جا کر کہا کہ میں نے ان کو پہچان لیا ہے، وہ کریم ہے، کرم فرمائیں گے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو جس وقت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، جب واپس آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ اکرمہ آ گئے ہیں، تو یقین مانیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ بتاتی ہے کہ آپ ایک دم اٹھے ہیں استقبال کے لیے، ایک دم اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مہاجر کا آنا مبارک ہو، مہاجر کا آنا مبارک ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی دامن رحمت میں لے لیا۔ دنیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے۔ فتح مکہ دراصل یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسلام امن کا، محبت کا، پیار کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا، مساوات کا مذہب ہے۔ لکیر کے اس پار جو مشرقی بارڈر پہ رہتے ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اور دنیا میں جہاں جہاں اسلامو فوبیا کا ایک مرض جو ہے جس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اجڑ ہیں، جاہل ہیں، گوار ہیں، دہشت گرد ہیں، اگر سمجھنا ہے تو آج کے دن سمجھ لو کہ فتح مکہ دراصل یہ بتا رہا ہے کہ ہم تو دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے گردنیں کاٹیں ہم نے ان کی گردنوں کو بھی سلامت رکھا، جنہوں نے کلیجے چبائے ہم نے ان کو بھی اپنے دلوں میں بسایا، اور جنہوں نے ہم سے بغض اور عناد رکھا اور دشمنی کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنے دامن کرم کے اندر مکمل طور پہ سمیٹ لیا۔ آئیے ٹرانسمیشن کا